السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلی علی رسوله النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ لقمان کی آیات کریمہ ہیں۔ ان آیات کریمہ میں گزشتہ جمعے کو ہم نے وہ نصیحتیں ذکر کی جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، اور اللہ تعالیٰ کو وہ نصیحتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نصیحتوں کو قرآن حکیم میں اس کا ذکر کیا تاکہ قیامت تک لوگ ان کو پڑھیں کہ حضرت لقمان جو کہ نبی نہیں تھے، ایک دانا شخص سے اللہ نے ان کو دانائی عطا کی تھی، اور ان کی دانائی یہ کہتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ۔ ان الشرک لظلم عظیم، اپنے بیٹے کو بار بار کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے ساتھ نہ شریک ٹھہرانا، یہ ظلم عظیم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمام گناہ معاف کر دیں گے اللہ چاہیں گے تو، لیکن اگر کسی آدمی نے شرک کیا اور شرک پر اس کی موت ہو گئی تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں، وہ مشرک ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو ہی نہیں پہچانا، اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کو ہی اس نے خالق سمجھ لیا، جو کہ سب سے بڑی جہالت، اس سے بڑی کیا جہالت ہو سکتی ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ میری طرح کا آدمی، میری طرح کا انسان جو پیدا ہوا اور جس نے مر جانا ہے وہ بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تم نے کیسے سوچ لیا، اس کو اللہ کے ساتھ کیسے ملا دیا۔ اور ساتھ وہ اپنے بیٹے کو یہ بھی کہتے ہیں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اے میرے بیٹے زندگی میں اعتدال اختیار کرنا۔ اس اعتدال سے مراد یہ ہے کہ زندگی کا جو لینا دینا ہے، جو کھانا پینا ہے، جو رہنے کا دستور ہے، اس سب کے اندر ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج آپ کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں تو ان کو اڑا ڈالیں، آج دعوتیں کھا رہے ہیں اور کل ہم قرضہ لے رہے ہیں۔ آج ہمارے ملک کی جو حالت ہے نا کہ ہم اکنامکلی ڈوب چکے ہیں، ہمارے وزراء ہی کہہ رہے ہیں کہ یار پاکستان دیوالی ہونے کے قریب ہے۔ اس کی کیا وجہ کہ جہاں 100 روپے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں 1000 خرچ کرتے ہیں، جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں میں بہت پڑ جاتی ہے، وہاں خرچ ہی ہم نہیں کرتے۔ جس قوم کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے نا وہ قوم معاشی طور پہ تباہ ہوتی ہے۔ جب معاشی طور پہ تباہ ہو جائے تو پھر اخلاقی طور پہ اس کا جلال نکل جاتا ہے۔ آج آپ اپنے گرد و پیش پہ دیکھیں، اس میں صرف کوئی حکومت نہیں ذمہ دار ہوتی، اس میں سارے لوگ ہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹیاں عطا فرمائی، آپ نے اپنی بیٹیوں کو کیسے رخصت کیا؟ آپ کے صحابہ تھے 1 لاکھ سے زیادہ، انہوں نے بھی شادیاں کی اور ان میں سے کئی شادیوں میں آپ شریک بھی ہوئے، تو وہ شادیاں کس طریقے سے آپ نے کی تھیں؟ ان کی شادیاں کیسی ہوئی؟ کیا ہر شادی پہ جانا ضروری ہوتا؟ آج ہمیں کوئی کارڈ آ جائے کہ جی وہ شادی ہے، ہم سارا کاروبار چھوڑ کے پورا خاندان ہی جا رہے ہیں، وہ جی ہماری ملتان ایک شادی ہے جی ہم ادھر جا رہے ہیں، یہاں بھی کاروبار ٹھپ، ان کے لیے بھی مصیبت جن کے یہاں جا رہے ہیں۔ بھائی یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ ہر شادی پہ جانا ضروری ہے، ہر شادی میں شرکت ضروری ہے اور ہر شادی کی نمائش میں جا کے حصہ لینا؟ ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دی، اتنے قریبی تھے حضور کے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جب مکہ میں ظلم کی انتہا تھی، ان حالات میں وہ اسلام کا نام بھی نہیں لے سکتا تھا، یہ اسلام ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لی، ہر قسم کی تکلیف برداشت کی، سب کچھ کاروبار سب کچھ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آ گئے، پھر ہر غزوہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ نے دنیا میں ان کو بشارت دے دی کہ عبد الرحمن فی الجنہ، 10 صحابہ کو آپ نے بشارت دی، یہ ان کو اصحاب العشرہ بھی کہتے ہیں، اور انہوں نے شادی کی۔
ان نے شادی کی، صبح جب مسجد میں نماز کے لیے آئے تو ان کے کپڑوں کے اوپر رنگ لگا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبدالرحمن یہ رنگ کیوں لگائے ہوئے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں اس زمانے میں رواج تھا کہ جب جو شادی کرتے تھے یا جو شادی میں شریک ہوتے تھے ان کو زعفران کا رنگ خوشبو کے لیے لگایا جاتا تھا. یعنی پانی میں زعفران گھولا اور لگا دیا کپڑوں پہ، خوشبو بھی آئی، رنگ بھی نظر آئے. آپ نے ایک اصول طے فرمایا، آپ نے کہا مردوں کو کوئی ایسی خوشبو استعمال نہیں کرنی جس کے اندر رنگ ہو. آئندہ آپ نے کہا بھی محتاط رہیں، مرد رنگ نہ استعمال کریں کہ ایسی خوشبو استعمال کریں جس میں رنگ و کپڑے ہی رنگین ہو جائیں. ایک معزز آدمی ہے، معتبر آدمی ہے، وہ اچھے بھلے کپڑے پہن کے آ رہا تو پتہ چلے نیلا پیلا رنگ لگا ہوا تو کیسے برے لگے گا. یہ وہاں اس کو کوئی رواج تھا. آپ نے کہا کہ نہیں، مردوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسی خوشبو استعمال کرے جس میں رنگ ہو. ہاں عورتوں کے لیے آپ نے حکم دیا، عورتیں ایسی خوشبو استعمال کریں جس میں رنگ ہو مگر خوشبو نہ ہو. وہ خوشبو ایسی ہو کہ جو اس کا محرم جب اس کے قریب جائے تو اس کو محسوس ہو. ایسی خوشبو لگا کے جانا کہ لگائی ہوئی ہے اور گلی میں سے گزر رہی ہے خاتون اور محلے والے بھی کھڑے ہیں اور وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کون گزرا ہے یہاں سے. آپ نے عورتوں کے لیے اسے حرام قرار دیا. آپ نے کہا یہ بالکل ناجائز ہے. ایسی خوشبو جو دوسروں کو اپنی طرف توجہ دلائے. ہاں وہ سرخی پاؤڈر لگائیں، رنگ روغن لگائیں، اپنے چہرے پہ رنگ لگائیں، یہ وہ رنگ ہوں گے جو اس کا محرم گھر والے دیکھ سکیں گے. اس کے بہن بھائی جب اس کے گھر میں آئیں گے تو دیکھ لیں. کیوں آپ نے منع کیا کہ اگر خوشبو لگا کے کئی باہر جائے گی تو عورت کا خوشبو لگا کے مجمع میں آنا یہ بھی ایک دعوت گناہ ہے. لوگ متوجہ ہوں گے کہ یار کون پاس سے گزرا ہے، تو آپ نے منع کر دیا. اور ساتھ آپ نے پوچھا کہ عبدالرحمن تم نے اپنی شادی کا ولیمہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ تربیت کر رہے ہیں نا، ابھی اسلامی ریاست تشکیل دی جا رہی ہے، اسلامی معاشرت. آپ نے بتایا کہ ولیمہ کیسے کتنا ہے. آپ نے کہا نہیں، تم اس کا ولیمہ کرو، چاہے ایک ہی بکری ذبح کر دو، ایک بکری ذبح کرو، لوگوں کو کھلا دو، ولیمہ کرو. پھر آپ نے فرمایا کہ ولیمے کی دعوت جس کو دی جائے وہ ضرور شریک ہو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ بدترین ولیمہ ہے، وہ بدترین ولیمہ ہے تمہارے کھانوں میں سے جس میں امراء کو تو بلایا جائے اور غریبوں کو دعوت ہی نہ دی جائے. آج ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم جب ولیمہ کرتے ہیں تو ہم کن لوگوں کو بلاتے ہیں، کن کے بارے میں اہتمام کرتے ہیں کہ یار ان کو آنے دینا اور ان کو پاس کو نہیں پھٹکنے دینا. کتنے غرباء اور محلے کے یتیم مسکین و باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں کب کھانا ملے گا. تو ہم کہتے ہیں بھائی وہ یار مہمانوں کو کھانا کھا لینے دیں، پھر آپ کو بھی کھلا دیں گے، جو بچ جائے گا آپ کو دے دیں. تو یہ وہ بدترین کھانوں میں سے ہے کھانا کہ وہ آدمی جس نے کبھی ایک مہینہ ہو گیا جس نے کبھی گوشت ہی نہیں کھایا اور اس کا حق بھی بنتا ہے آپ کی پڑوسی، آپ کے محلے کا رہنے والا، اس کو تو ہم پاس نہیں پھٹکنے دیتے. تو آپ نے کہا یہ بدترین ولیمہ ہے بھائی. لیکن آپ نے عبدالرحمن کو یہ نہیں کہا کہ عبدالرحمن تم نے اپنی شادی میں ہمیں بلائی. اگر یہ شادی اتنی اہم ہوتی نا تو عبدالرحمن بن عوف آپ کو دعوت دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے اور میرا نکاح پڑھائیے، کہ نہ دعوت دیتے. انہیں پتہ ہے کہ یہ شادی ایک سنت ہے، میں ایک شادی کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ٹائم ہی نہیں، آپ کے پاس تو سارا دن بیرون ممالک سے وفد آتے ہیں، بے شمار صحابہ یہاں موجود ہیں، وہ آپ سے دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں. صبح سے شام تک آپ مصروف رہتے ہیں. پھر آپ لشکر روانہ کر رہے ہیں، لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں، لوگوں کے ہاں جا رہے ہیں ان کے معاملات سلجھانے کے لیے. تو ایسے نبی محترم کو یہ بھی دعوت دینا کہ جی بیچ میں آپ ٹائم نکالے اور میری شادی میں شریک ہو جائیں، انہیں دعوت نہیں. آپ نے بھی نہیں کہا، ورنہ اگر شادی اتنی اہم ہوتی کہ ہم کہتے ہیں جو ہمارا دوست ہے اس کو جی ہم نے فون کر دیا، آپ نے ضرور آنا ہے جناب، آپ نے ضرور شرکت. آپ کیوں پابند کر رہے ہیں اس کو بھائی؟ آپ اسے کہیں جناب شادی ہے، اگر آپ آ سکیں تو ضرور تشریف لائیں. اول تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، اس کو جب پتہ بھی لگے گا تو مبارکباد دے دے گا. کہنا جی آپ نے ضرور ہی شریک ہونا ہے، بار بار فون کر کے اس کو پابند کرنا، وہ پتہ نہیں کہاں ہوگا بیچارہ، نہیں آیا تو اس کو پتہ رشتہ داری جاتی رہے گی، یار مجبوری ہے اس کو. جبکہ شریعت میں کوئی ایک واقعہ بھی آپ کو نہیں نظر آئے گا جہاں کو بڑے بڑے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ہو کہ آپ تشریف لائیے اور ہماری بیٹی کا نکاح ہی پڑھا دیجیے. کبھی بھی نہیں ہوا. انہیں پتہ ہے کہ نہیں نکاح تو کوئی بھی دو آدمی پڑھا سکتے ہیں. نکاح کیا ہے یار؟ 4 بندوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر رہا ہوں اور بچہ کہتا ہے مجھے قبول ہے، اللہ کا خیر رخصتی ہو گئی.
کوئی صحابہ نے یہ ڈھول ڈمکا کچھ بھی نہیں کیا. ہاں وہ یہ کیا کرتے تھے، دعوت ولیمہ ہوتی تھی، جو قریبی لوگ ہوتے تھے ان کو بلا لیتے تھے، جو وہاں موجود ہوتے تھے اس وقت مسجد میں سب کو دعوت کام تو کیا ہے بھائی شامل ہو گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شادی ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، وہ پاس ہی اسی گلی میں ہی رہتے تھے، ساتھ ہی ان کا گھر تھا. ایک صحابی نے اپنا گھر دیا حضرت علی کو، ان کے پاس کوئی وہاں جائیداد نہیں تھی، ان کے کئی مکان دونوں کہ جی آپ میرا مکان لیجیے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو خود ہی ان کے گھر چھوڑ گیا نماز کے بعد کہ چلو بیٹا یہ آپ کا گھر ہے، وہاں چلی گئی. رخصتی ہوگی. دوسرے دن ولیمے کے لیے کیا انتظام ہوا؟ حضرت علی نے تمام دوستوں کو کہا کہ آج دوپہر کو بھائی ہمارا ولیمہ ہوگا، جو جس کے پاس ہے وہ لے کر آ جائے. لوگ اپنے گھروں سے کھانا اور چیزیں لے کے اور سب نے وہاں میں کھائی اور دعا مانگی اور گھر چلے. کوئی قرضہ نہیں لیا، کوئی خرچہ نہیں کیا. اور خود ان کا عالم یہ تھا کہ گھر پہ کوئی فقیر آتا، کوئی سوالی آتا تو جو کھانا تیار ہوتا وہ سب سے پہلے اس سوالی کو کھلا دیا جاتا کہ بھائی ہمارے گھر پہ کوئی سوالی آیا. اور اگر ان کے گھر 3 دن تک کوئی سوالی نہ آتا، کوئی مہمان نہ آتا تو اللہ سے استغفار کرتے کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، ہمارے گھر تو کوئی مہمان ہی نہیں ہے. آج 3 دن ہو گئے، کوئی اتنے وسائل نہیں تھے، اپنے بچوں اپنے گھر والوں کے آگے سے روٹی اٹھا کر ان کو دیتے کہ چلو یار ہم آج روٹی کھا لیں گے لیکن اس مہمان کو تو ہم کھلائیں. یہ اسلام تو ہمیں یہ بتا رہا ہے، لیکن ہم قرضے لے کر شادیاں کر رہے ہیں، قرضے لے کے اپنے معاملات چلا رہے ہیں. میرے ایک عزیز ہیں، انہوں نے ایک شادی کی، مجھے بھی ان کی شادی پہ جانے کا مجبوری تھی، قریبی تھے. وہاں گئے تو انہوں نے کارڈ جو چھپائے تھے وہ بڑا قیمتی کارڈ تھا، پتہ نہیں کتنے 100 روپے کا ایک کارڈ بنا تھا، اور اس کارڈ کے اوپر دلہے کی تصویر بھی تھی بڑی شاندار رنگین قسم کی. میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ کیا ضرورت تھی اس کی، اتنا قیمتی کارڈ تم نے بنوایا اسپیشل؟ کہتا جی شادی ایک بار ہی بندہ کرتا ہے، یہ یادگار ہوتا ہے، یہ ہم نے یادگار کے لیے بنوایا. شادی اس کی ہوگی. 15 دنوں کے بعد میں نے اس کو یہاں پنڈی سے فون کیا، میں کہ یار وہ آپ کی شادی میں ہم شریک ہوئے تھے، وہ کارڈ چاہیے جو آپ نے شادی پہ دیا تھا. کہتے یہ بھی چیک کر کے بتاتا ہوں، تو بس مجھے ٹی سی ایس کر دینا یار، کارڈ کی ضرورت نہیں. گھنٹے 2 گھنٹے بعد دوبارہ میں نے چیک کیا، کہتا جی وہ کارڈ تو گھر سے نہیں ملا. میں نے اپنے سسرال والوں سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا ہم نے بھی کہیں پھینک پھونک دیا. دوستوں سے بھی چیک کیا، میں یار آپ تو بڑے، میں نے پھر اسے بتایا کہ میں نے کارڈ کا کوئی اچار ڈالنا ہے یار، آپ کو یہ بتانا تھا کہ جس کو یادگار سمجھ کے آپ نے 1,00,000 1.5 لاکھ روپے خرچ کیا تھا نا، وہ کسی نے یادگار نہیں رکھی. تیری بیوی نے بھی ضروری نہیں سمجھا کہ وہ بڑی یادگار ہے، کیونکہ تم خود اس گھر میں موجود ہو، تیری فوٹوز کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے. تیرے سسرال نے بھی نہیں رکھا یار، کوئی بھی نہیں رکھتا. میرے پاس بھی ہوتا تو میرے گھر والے اٹھا کے باہر پھینکتے کہ یار یہ کارڈ ہم نے کدھر سنبھال کے رکھا. پھر اسے ریلائز کہتا ہاں واقعی جی میں نے تو یادگار. میں کہ یار تم نے خود نہیں، تیرے پاس بھی نہیں ہے. یہ آپ نے وقتی طور پہ آپ کے ذہن میں یہ خناس آ گیا کہ یار پیسہ جو ہے تو کارڈ بنواتے ہیں یار، اس کے اوپر فوٹو بھی ہوگا اور اس طرح کی عدل تدلے ہوگا. مگر یار اس پیسے سے 5 بچیوں کی شادی ہو سکتی تھی تمہارے اس کارڈ کے خرچے میں صرف. پھر ہم کہتے ہیں جی ہم پر قرضے چڑھ گئے، ہم بڑے مقروض ہو گئے. بھائی قرضے تو اس لیے چڑھ گئے نا کہ ہم نے وہ کام کیے جس کی ضرورت ہی نہیں تھی. کہ جی ہم نے شادی پہ جتنے کھانے بنوائے، لوگوں سے پوچھے، کہتے یار ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا ان کے کھانے چکھنے کا بھی. آپ کتنے کھانے ایٹ اے ٹائم کھا سکتے ہیں؟ کھانا ایک ہی ہوتا ہے جو آپ پلیٹ میں ڈال کے کھاتے ہیں، باقی تو ایسی فضول چیزیں ہوتی ہیں، آپ ڈال کے کھاتے رہیں گے تو کیا ہوگا. کیونکہ وہاں ہم کھانا کھا بھی نہیں سکتے. ہمیں وہاں یہ دوڑ ہوتی ہے کہ جتنا جلدی کھائیں تو ہم تو اس کو مزہ ہی نہیں لے سکتے. کھانے کا تو مزہ یہ ہے کہ آپ بڑے چبا کے آرام سے کھائیں، چاہے ایک کھانا ہو. لیکن جب 10 کھانے کھائیں گے، اوپر سے گھڑی کا ٹائم دیکھیں گے کہ لائٹ بھی آف ہونے والی اور میں لوگوں سے پیچھے نہ رہ جاؤں، تو پھر آپ کیسے کھائیں گے؟ جب وہ کھانا تو نہ چبایا جائے گا اور جب نہیں چبائیں گے تو ہضم بھی نہیں ہوگا، 7 دن اور بیمار رہیں گے. یہ وہ خرابیاں ہیں جو ہمارے اندر آ گئی. حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، کیونکہ بڑا مال غنیمت آتا تھا، ایران اور عراق فتح ہو چکے تھے، تو ظاہر ہے ان کے گھر بھی پھر کھانا بنتا تھا. اور ان کے سامنے جب ایک پیالہ سالن کا رکھا گیا تو وہ رونے لگی. تو جو گھر والوں نے پوچھا مجھے کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا ہمارے یہاں، ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. یہ پہلی بدعت ہے جو آج ہم نے شروع کر دیا کہ ہمارے سامنے بڑے ہوئے برتن کھانے کے آتے ہیں اور ہم ان کو ختم کر کے چھوڑتے ہیں. یہ ام المومنین بتا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر میں کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. اور یہی حالت صحابہ کی تھی. آدھی دنیا نے فتح کر لی اس طرح.
کیونکہ کسی کا لینا دینے نہیں ہے بھائی، کسی کا ادھار ہی نہیں ہے. دینے والے تھے، لینے والے تو تھے ہی نہیں. ان کو پتہ تھا کہ نہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے کسی سے قرض ہم کیوں لیں، ہمارے پاس ہوں گے وسائل تو استعمال کریں گے، نہیں ہوں گے گزارا کریں. اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی. آج ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے بھائی، ہماری کرنسی کی بھی کوئی عزت نہیں ہے، اس میں ہم سارے مجرم ہیں. ہم کیا کبھی گھر بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یار اس کام کے اندر خیر کے کتنے کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو اڑا رہے ہیں. اور یہ بات آج سے نہیں، یہ جناب لقمان آج سے 5000 سال پہلے ہوئے. جناب یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں تھے، جناب داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے. داؤد کے بیٹے تھے جناب یعقوب، اس زمانے کے نبی ہیں، اس زمانے کی یہ دانا شخص تھے، ہزاروں سال پہلے کے. اور اس زمانے میں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جب ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یار تم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، کہ تم اس پر عمل کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے تم پر نازل کیا کتاب، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، نہیں جناب ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس کو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرنے دے. آپ کسی کو جا کے بتائیں بھائی یہ رسم تو بڑی بےہودہ ہے، نہ کرو، کہ ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے. جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے خاندان میں جناب یہی رسم ہے، ہمارے باپ دادا نے کی، میرے باپ نے کی، آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں نہ کروں. تو بھائی ہمارے میں اور 5000 سال پہلے والے مشرک میں کیا فرق ہے؟ پھر کوئی فرق رہ گیا؟ ہم زیادہ بڑے مجرم ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے نا تو آپ نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام موجود تھے، آپ نے کہا ترکت فیکم ثقلین، میں 2 بڑی بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے و سنت، ایک اپنی کتاب اور ایک اپنی سنت. اور ایک اور قول میں آپ نے فرمایا بفطرتی، اپنی آل اولاد. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو آل تھی اس نے کس طرح زندگی گزاری. حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ تھے نا، امیر المومنین تھے، انہوں نے اپنی بیٹوں کی شادیاں کی. کس طریقے سے شادیاں کی؟ انہوں نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی. کیسے شادیاں کی؟ کیسے معاملات گزارے، کیسے انہیں گھر بنایا اور کیسے رہے. اللہ تعالیٰ بتا کر جا رہے ہیں، اللہ کے رسول بتا کے جا رہے ہیں کہ یار میرے بعد کتاب کو فالو کرنا یا مجھے فالو کرنا. لیکن ہم نے نہ کتاب کھول کے پڑھی اور نہ ہمیں سنت کا پتہ ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں وجدنا آباؤنا، کہ جناب جو ہمارے باپ دادا کر گئے یہ ہمارے خاندان کی رسم ہے بھائی، ہم تو وہی کریں. اور بھائی قرآن کہہ رہا ہے یہ تو کافروں کا جواب ہے، مسلمان کا تو جواب ہونا ہی نہیں چاہیے. مسلمان کا تو جواب یا آمنا و صدقنا، کہ جی میں ایماندار، میں نے سچ جانا، جو بتایا گیا جی ہم تو اس طرح کریں. اگر ہم آج اپنے معاملات میں، چاہے وہ ذاتی معاملات ہوں، چاہے وہ اجتماعی معاملات ہوں، چاہے وہ سرکاری معاملات ہوں، اگر اس کے اندر ایک سادگی وقصد فی مشیت کا، جو کہا ہے حضرت لقمان نے کہ یار اپنی زندگی میں اعتدال پیدا کرو. جب اعتدال پیدا کرو گے تو آپ کی معاملات سیدھ ہو جائے گی. آپ پھر جہاں 10 روپے خرچ کر رہے ہیں وہاں 10 ہی خرچ کرو گے. شریعت یہ نہیں کہتی، شریعت بخیلی کا حکم نہیں دیتی کہ بخیلی کریں. تو آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، صحابہ کرام بڑے سادہ تھے، کسان تھے، بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھیں، اونٹ پالے ہوئے تھے، اور کچھ صحابہ تجارت کرتے تھے. آپ نے دیکھا ظاہر ہے جو آدمی کسان ہوتا ہے نا، جو زمین میں پانی لگاتا ہے، بھیڑے بکرے، اس کو کپڑوں کا بھی کوئی خیال نہیں ہوتا کہ خیر پھٹے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے پھٹے ہوئے. اس کلچر میں رہ رہا ہوتا ہے، وہاں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے کہ میں، وہ اجاڑا کرتے ہیں جب ان کی کوئی شادی ہوتی ہے پھر قرضہ لیتے کپڑے بنا لیتے. تو آپ نے اسے دیکھا، آپ نے کہا بھائی تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کا بڑا فضل ہے، میرے پاس جانور بھی ہیں اور زمین ہے. آپ نے کہا یہ فضل نظر آنا ہے، اللہ کا فضل آپ کے لباس پر نظر آنا چاہیے. اسلام نے نمائش کی اجازت نہیں دی کہ آپ اس لیے لباس پہنے کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں، لیکن یہ حکم دیا کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو معقول لباس پہنیں. یہ نہیں ہے کہ برانڈڈ لباس پہنے، معقول لباس پہنی. آپ نے کہا آپ معقول لباس پہنیں گے تو مقصد کیا ہوگا؟ کوئی مدد بھی مانگ لے گا آپ سے. اگر آپ کے پہلے ہی کپڑے پھٹے پرانے ہیں تو کہے گا یار اس بیچارے سے کیا بات کرنی ہے، اس کے پاس تو ویسے ہی کچھ نہیں. پھر ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، آپ نے اس سے پوچھا، اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یار کچھ بھی نہیں، فلاں کے پاس اتنا کچھ ہے، میں تو بالکل ہی پیچھے رہ گئی. آپ نے پوچھا کہ تمہارا گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میرا ذاتی گھر.
آپ نے کہا شادی کی ہوئی؟ بعض اوقات لوگوں میں گھر ہوتے ہیں اور رشتہ ہی نہیں ملتا. اس نے کہا الحمدللہ جی شادی بھی کی ہوئی. آپ نے کہا سواری بھی ہے؟ کہتا ہاں جی سواری ہے, اسی اونٹ پر تو آپ کے پاس آئے. آپ نے کہا کوئی نوکر بھی؟ کہتا ہاں جی ایک نوکر بھی رکھا ہوا, اونٹوں کو پانی بھی پلاتا ہے اور میری. آپ نے کہا تم تو بادشاہ ہو. آپ نے کہا جو بادشاہ جو ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں, ان کے پاس اپنا ایک مال ہوتا تھا, اپنی سواری ہوتی تھی, اپنی ایک بیوی ہوتی تھی اور اپنا ایک غلام ہوتا تھا. اور اللہ کے بندے تو بادشاہ ہے کہ تیرے پاس اپنا گھر ہے اور تو ناشکری کر رہے, تیرے پاس اپنا کاروبار کا ہے اور تو پھر بھی ناراض ہے, تیرے پاس اپنی سواری ہے اور پھر بھی تمہیں اس کی قدر نہیں ہے. ان کے پاس صحابہ کے پاس گدھے بھی ہوتے تھے, وہ بھی ان پر سفر کرتے تھے اور بڑے بڑے مارکوں میں شریک ہوتے تھے جا کے. جی اللہ نے ہمیں سواری دی ہوئی ہے, یہ اپنی سواری ہے ہماری. تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نعمتوں کو ضائع نہ کیا جائے, اس نعمت کی قدر کی جائے جو ہم نے عطا کی, اس نعمتوں میں دوسروں کو بھی شریک کیا جائے. یہ کہہ دینا کہ وجدنا علیہ آباؤنا, کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پہ کرتے دیکھا. وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر, کہ کیا ان کے باپ دادا کو جو شیطان تھا وہ جہنم کی آگ کی طرف نہیں لے جا رہا تھا. وہ بھائی آپ کے باپ دادا جس کی تم رسم پر عمل کرنے کی بات کر رہے, تمہیں ان کا انجام پتہ ہے ان کا انجام کیا ہوا؟ مشرکین مکہ یہی کہا کرتے تھے وجدنا آباؤنا, وہ جی ہم نے انہیں کو تو دیکھا, یہ بت وہی تو لے کر آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے پھر ان کا حشر کیا ہوا؟ الی عذاب السعیر, وہ آگ کے عذاب کی طرف بھیجے گئے. آپ جب کہتے ہیں جی فلاں بندہ یہ کر رہا تھا میں بھی کر رہا ہوں, تو اس کے انجام پر بھی تو غور کریے نا, اس بندے کا پھر اینڈ پہ انجام کیا ہوا؟ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی یہی انجام ہو جائے, اس انجام سے بچیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَمَن يُسْلِمْ وَجْهُهُ إِلَى اللَّهِ, اور جو آدمی اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے اور اللہ کے حکموں کو تسلیم کر لے کہ بس ٹھیک ہے جی جو اللہ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے, وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور اس کی اعمال بھی نیک ہوں, وہ نیک عمل کرنے والا ہو, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, اس نے ایک بڑا مضبوط حلقہ پھر تھام لیا. جس آدمی نے یہ کہہ لیا کہ میں پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوں, جو مجھے اللہ حکم دیں گے یا اللہ نے جو حکم دیا اس پر میں چلوں گا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے تو بڑا مضبوط سہارا تھام لیا. اور قرآن حکیم میں آیت الکرسی کے بعد یہ آیت آتی ہے لا انفصام لہا, یہ وہ حلقہ ہے جو کبھی ٹوٹے گا بھی نہیں, یہ وہ تعلق ہے جو کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا. جب آپ اللہ تعالیٰ کو آپ نے سہارا بنا دیا پھر یہ تعلق آپ کا اللہ کے ساتھ نہیں ٹوٹ سکتا, اللہ قائم رکھتی ہے. وہ محسن, اور اگر آپ نیک کام کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, تمام کاموں کا انجام تو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا. اللہ ہی نے ڈکلیئر کرنا ہے کہ آپ کامیاب ہیں اور ناکام ہیں. جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے, اللہ کے احکامات کو سامنے رکھیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ پھر نتیجہ تو میں نے نکالی. اس امتحان کا نتیجہ ہم نے نکالنا ہے. ایک طرف وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بالائے طاقت رکھ کے بیٹھا ہے, جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے کہ جی بس میرا خیال یہی ہے, جو اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو سینے سے لگائے بیٹھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا انجام بھی تمہیں پتہ چل جائے گا. اور جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے کہا کہ میں تو اس لیے کام کبھی کروں گا ہی نہیں, کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم کے بھی خلاف ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بھی خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے تو وہ مضبوط حلقہ تھام لیا, اس نے مضبوط سہارا تھام لیا, لا انفصام لہا, وہ کبھی ٹوٹے گا نہیں, وہ اتنا مستحکم ہو چکا ہے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن کَفَرَ, جس نے انکار کیا کہ جناب میں تو اپنی مرضی کروں گا, میں تو وہی کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے آئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلا یحزنک کفرہ, کہ اس کا کفر آپ کو پھر غم میں نہ ڈالے, آپ اس کے کفر سے غمناک نہ ہوں, اس کو جانے دیں جدھر وہ جا رہا ہے. فلا یحزنک کفرہ, اس کا کفر آپ کو پھر آپ کو غمناک نہ کرے. آپ نے تو اپنا کام کر دیا ہے. اور ساتھ اللہ فرماتے الینا مرجعہم, ان سب کو ہمارے پاس لوٹنا ہے. فننبئہم بما عملوا,
پھر ہم انہیں بتائیں گے جو یہ کیا کرتے تھے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کو تو ان باتوں کا بھی علم ہے جو سینوں میں موجود ہے۔ جو بات میں اپنے سینے میں دل میں چھپائے بیٹھا ہوں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیم بذات الصدور، میں وہ ذات ہوں جو اس بات کو بھی جانتی ہوں۔ بظاہر تو میں کام کر رہا ہوں نیکی کا اور کہتے ہیں جی بڑا کام میں کر رہا ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کی نیت کو جانتے ہیں، ہم سے نہیں چھپی ہوئی بات آپ کی۔ علیم بذات الصدور سے آپ کا واسطہ ہے۔ تو جہاں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنی نیتوں کو بھی درست کر لیجیے، کیونکہ آپ کی نیت اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ایک نیت کر لی کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کروں گا۔ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، نیت کی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا زندگی بھر آپ کو اس نیت کا اجر ملتا رہے گا۔ جب ہوگا شاید نہ کر سکیں تو نہ خرچ کرنے کا گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن نیت کا تو اجر ملے گا۔ وہ اس نعمت سے تو محروم رہے لیکن نیت کا تو اجر ملے گا۔ آپ نے نیت کر لی میں حج کروں گا، نہیں کر سکے ساری زندگی، موقع ہی نہیں ملا، لیکن آپ حج کے جو ثمرات ہیں، حج کے جو ثمرات اور برکات ہیں ان سے آپ کبھی محروم نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج ہی نہیں کیا، اس کی نیت اور ارادہ بھی نہیں کیا، وہ چاہے ہماری طرف سے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اسلام سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ یا جس نے کبھی جہاد کا ہی ارادہ نہیں کیا کہ یار کو موقع ملے تو اللہ کی راہ میں ہم بھی لڑیں، تو آپ نے فرمایا مومن کو نیت تو کیے رکھنا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ ہو سکتا ہے عمل کی نوبت ہی نہ آئے، لیکن آپ کو نیت کا تو اجر مستقل ملے گا۔ جب آپ کی نیت بہتر ہوگی پھر اللہ آپ کو عمل کی بھی توفیق دے دے گا۔ جب آپ ایک نیت کر لیتے ہیں نا کسی کام کی کہ یار میں گھر سے نکلا ہوں تو میں کوئی کسی کے کام ہی آ جاؤں، کس نیت سے میں نکلا ہوں، کسی کی مدد ہی کر دوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں یار، کسی کو ساتھ ہی لیتا جاؤں، اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا، چاہے کوئی بھی رستے میں نہ ملے آپ کو۔ آپ نے ویسی کھانے کی کوئی چیز رکھ لی، کوئی کپڑا رکھ لیا ساتھ، کوئی لباس رکھ لیا کہ چلو یار کو ایسا مستحق ملا تو اس کو دے دیں گے، وہ ہو سکتا ہے پورا سال ہی آپ کو نہ ملے، لیکن آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا کہ آپ اچھی نیت لیے کرتے ہیں، اور اچھی نیت کا ایک عمل بھی آپ کو کرنے کا اللہ موقع فراہم کر دیں گے۔ اگر میری نیت ہی درست نہیں ہے، میں نے نیت ہی نہیں کی، نیت ہی یہ ہے کہ آپ کو ایسا کام کروں کہ ان سب کو کسی مسئلے میں گرفتار کرا دوں، ایسی مصیبت کروں کہ میرے محلے والوں کو پتہ چل جائے کہ میں یہاں رہ رہا ہوں، میں ایسا کام کروں کہ یار ان کو میں سبق ہی سکھا دوں۔ جب یار میری نیت ہی یہ ہوگی، کسی کام کو ٹھیک کرنے کی نیت ہی نہیں ہے سرے سے، تو پھر میں اچھا کام تو کر ہی نہیں سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں بھائی آپ اپنی نیتوں کو درست کیجیے، میں آپ کی نیتوں کو جانتا ہوں، علیم بذات الصدور ہوں، آپ مجھ سے دھوکہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں جب ہم دھوکہ دیں گے کسی کو اپنے اعمال کی وجہ سے اور اپنے اعمال کے اوپر ایک چادر اوڑھ لیں گے نیکی کا اور بڑی پارسائی کا کہ میں تو بڑا نیک اور پارسا آدمی ہوں جناب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب اللہ چاہیں گے اس بندے کو اس کے اصل اعمال کی چادر اڑا دیں گے۔ جیسے آپ نے فرمایا کسی مجمع میں کسی آدمی کو کالی چادر اڑا کے کھڑا کر لیا جائے، ہر آدمی اسے دیکھ لیتا ہے، اللہ اس کے اندر کی ساری غلاظت کو ظاہر کر دیں گے لوگوں میں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا یار پہلے تو یہ کہتا رہا ہے آج یہ کہہ رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دھوکے کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ مومن کا کام تو دھوکہ دینا نہیں، اگر آج ہم کو دھوکہ دینے والی بات کر کے دھوکہ دے رہے ہیں تو وہ بات پھر سب سے پہلے ہمارے سامنے آئی، اور یہی قرآن حکم دے رہا ہے علیم بذات الصدور، کہ آپ کا واسطہ اس ذات کے ساتھ ہے جو دلوں کی باتیں جاننے والی ہے۔ اور ان نصیحتوں کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ جیسے جناب لقمان نے یہ کہا اپنے بیٹے کو، بڑی اہم بات انہیں ایک بتائی جو آج ہمارے اندر بڑی کامن ہے، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ اپنی آواز کو پست رکھو، زیادہ چلا کے بات نہ کرو۔ کیوں؟ آگے وہ کہتے ہیں اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہوتی ہے، پورا محلہ سنتا ہے جب گدھا بولتا ہے۔ جب کسی محلے میں گدھا ہلن آتا ہے نا رات کو تو پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے۔ لقمان بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا اگر تیری آواز پورا محلہ سنتا ہے نا گھر کے اندر کی، تو پھر تم گدھے سے بہتر نہیں ہو، تم اسی جیسے ہی ہو۔
شریعت منع کر رہی ہے کہ نہیں یار آپ آرام سے تمیز سے بات کریں، جس سے بھی بات کریں ایسے بات کیا، دو بندے بات کریں تو تیسرے کو تو سننی نہیں چاہیے۔ گھر کے معاملات کیسے بگڑتے ہیں جب ہم گھر کا ڈنڈورا دے کے گھر کے دیگر افراد کو وہ بات، جب میاں بیوی کی بات پورا گھر سنتا ہے تو پھر پورے گھر والوں کی بات پورا محلہ سنتا ہے۔ شریعت نے سے منع کی، شریعت کی یار آپ آپس میں بیٹھ کے اپنے معاملات درست کرو۔ جب میری آواز ویسی بلند ہوگی تو اگر کسی بزرگ کے سامنے بلند ہو رہی ہے تو میں اس کی توہین کر رہا ہوں، اور اگر والدین کے سامنے بلند ہو رہی ہے تو وہ گناہ کبیرہ کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری آواز تمہارے والدین سے بلندی نہیں ہونی چاہیے۔ تم جب اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو تو تمہارے کندھے جھکے ہونے چاہیے۔ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے والد چل رہے ہوں تو تمہیں ان سے آگے نہیں چلنا چاہیے، اور جب تمہارے والد کھڑے ہوں تو تمہیں بیٹھنا نہیں چاہیے جب تک وہ نہ پہلے بیٹھیں۔ یہ باتیں ہمیں کس نے سکھا دی؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت۔ ایک نوجوان صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے والد کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو والد ہیں وہ کوئی کام مجھ سے پوچھ کے کرتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں نا ہمارے والدین سارے کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں، پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اولاد دانا بن جاتی ہے، وہ کہتی ہے ہم بڑے عقل مند ہیں یار، والد صاحب کو ہم سے پوچھنا تو چاہیے تھا۔ اچھی بات ہے والدین کو پوچھنا چاہیے اولاد سے، شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ گھر میں ہر کام شاوروا بینہم۔ یہ حکم اللہ نے کس کو دیا؟ یہ حکم اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اے میرے نبی محترم آپ جو کام بھی کریں شاوروا بینہم، ان کے ساتھ مشورہ کیجیے، صاحب اپنی جماعت کے ساتھ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز حاصل تھی نا سب سے بڑی اہم، کہ آپ کے پاس تو وہی آتی تھی اللہ کی طرف سے، آپ نے اپنی زندگی میں کوئی کام بھی نہیں کیا اپنی ذاتی رائے سے، یا تو آپ نے وہی سے کیا یا صحابہ سے مشورے سے کیا۔ اگر کوئی کام آپ نے کیا اور صحابہ نے بتایا کہ یہ کام آپ نے کس طرح حکم دیا ہے، آپ نے اس حکم کو ہی واپس لے لیا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے اور میدان میں جا کے آپ نے اپنے صحابہ کی جماعت کو اس میدان میں پھیلا دیا کہ فلاں فلاں جگہ فلاں صحابہ بیٹھ جائے، کیونکہ دشمن سامنے تھا۔ ایک صحابی آیا اور نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اللہ یہ آپ نے جو ہمیں ڈپلائی کیا یہاں پر، جو آپ نے پھیلایا اللہ کے حکم سے پھیلایا؟ آپ نے کہا نہیں یہ میری ذاتی رائے ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ مناسب نہیں، میں جنگی امور کا ماہر ہوں اور اس علاقے کو جانتا ہوں، اگر ہم نے اپنے اس دستے کو اس سے پھیلا دیا تو ہمیں نقصان ہوگا، ہمیں سب سے پہلے یہاں چشمہ اس پر پہنچ جانا چاہیے، اس کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حکم میرا ہے، آپ نے کہا یہ بات اس کی درست ہے، آپ نے فوراً اس کی تجویز پر عمل کیا اور ان تمام لوگوں کو واپس بلا کے نئی جگہ پہ بھیجا جہاں صحابی نے بتایا تھا۔ اس نے کہا جی میں ماہر ہوں اس علاقے میں، میں جنگی امور کا بھی تجربہ رکھتا ہوں اور اس علاقے کو بھی جانتا ہوں۔ آپ نے بتا دیا کہ کوئی بھی آدمی اگر بات کرتا ہے تو کچھ نہیں، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر سارا آنکھوں پر۔ آپ نے کہا نہیں اللہ کا حکم نہیں میری رائے ہے۔ آپ نے کہا نہیں میں بھی ایک رائے دیتا ہوں۔ آپ نے اسی رائے کو تسلیم کیا، آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں یا تو وحی کے مطابق عمل کیا یا صحابہ سے مشورہ کر کے عمل کیا۔ اللہ نے حکم دیا شاوروا بینہم، آپس میں مشورہ کیجیے، تو ہمیں کیا تکلیف ہے یار کہ ہم اپنے گھر والوں سے مشورہ نہ کریں، اپنے بچوں سے مشورہ نہ کریں؟ مشورہ کریں گے تو وہ ہمارے سارے ساتھ ہوں گے، ہمیں اس اپنے مشورے کی غلطی اور فائدے کا بھی پتہ چل جائے گا۔ میں اگر 10 دوست سے مشورہ کروں گا، ایک کام کروں گا، وہ غلط بھی ہو جائے تو ان میں سے مجھے کوئی گلہ دینے والا تو نہیں ہوگا کہ جناب آپ نے تو بڑی حماقت کی تھی، کیونکہ میں کہوں گا اس حماقت میں آپ شریک تھے، میں نے آپ سے بھی تو پوچھا تھا نا۔ شریعت کہہ رہی ہے مشورہ کیجیے۔ تو اس نوجوان نے کہا جی ابا جی جس کو دل کرتا ہے بکری دے دیتے ہیں، جس کو دل کرتا ہے گھر میں سے کھجوروں کی بوری اٹھا کر دے دیتے ہیں، مجھ سے پوچھتے نہیں، میں بھی تو ساتھ محنت کر رہا ہوں۔ آپ نے اس کے والد کو بلوا لیا۔ اس کے والد جب گھر سے چلے، عربوں کی شاعری ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، انہوں نے کچھ شعر کہے بڑے دھیمے انداز میں اپنی زبان پہ گنگنائے۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ پہلے تو وہ مجھے شعر سناؤ جو جن کو تیرے کانوں نے بھی نہیں سنا تھا۔ اس نے کہا ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، میرے رب نے آپ کو اس کلام کی خبر دے دی جو میرے کانوں میں بھی نہیں پہنچا، جو صرف میری زبان پہ گنگنا رہا تھا میں۔ آپ نے کہا میرے رب نے مجھے وہ شعر سنوا دی ہیں۔ اس نے وہ آپ نے کہا وہ بتاؤ۔ اس نے کہا جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا نا
تو میری یہی دنیا تھی. یہ بیمار ہوتا تھا، حالانکہ مجھے یقین تھا موت و حیات اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں ساری رات ہی ڈرتا رہتا تھا کہ کہیں فوت ہی نہ ہو جائے، ایسا بیمار ہو. اور یہ سوچتا تھا کہ میں مر جاؤں اور یہ بچ جائے، اور یہی دعا کرتا تھا کہ یہ بیماری مجھے مل جائے، یہ ٹھیک ہو جائے. اور جب میں نے اسے پال پوس کے بڑا کیا تو میں نے تو یہ سوچا تھا یہ میرا سہارا بنے گا. وہ چلو سہارا نہیں بنتا تو ایک اچھا پڑوسی بن کے تو میرے ساتھ گھر میں رہے نا، رہ تو میرے گھر میں ہی رہا ہے نا. یہ میرا ہی مال ہے نا جناب. اب یہ بڑا ہو گیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ مال کہتا ہے میں کس کو دیتا ہوں. جب اس کی ایک بیوہ خالہ گھر میں آتی ہے تو ان کے گھر کچھ نہیں ہوتا تو میں کھجورے اٹھا کر دے دیتا ہوں. جب اس کی بیوہ پھوپھی ہمارے گھر میں آتی ہے کہ ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے تو میں اس کو بکری ایک دے دیتا ہوں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی تو حق ہے نا اس مال میں جو میں نے کما کے بیٹے کو دیا ہوا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ وہ اس بیٹا بڑی پکڑ باندھ کے آیا ہوا تھا، آپ نے اس کی پگڑی کھولی، اس کے گلے میں ڈالی اور گلے میں ڈال کے ایسے اس کو پکڑا اور پکڑ کے اس کے باپ کو پکڑایا کہ اس کو پکڑو، اور ساتھ آپ نے کہا انتا و مالو کا ابھی کا، تو اور تیرا مال، اس کا اصل مالک تیرا باپ ہے. کہ تم جو بڑے معتبر ہو اور یہ جو تم مال کرتا پھیرا ہے نا، اس کا اصل مالک تو تیرا باپ ہے. تیرا باپ جس کو چاہے دے، تمہیں حق حاصل ہی نہیں ہے. تو شریعت تمہیں والدین کے بارے میں یہ بتا رہی ہے. اور اگر ہمارا والدین کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہی نہیں ہے تو بھائی پھر ہم نے اپنے گھر کا بیسک یونٹ ہی تباہ کر دیا ہوا ہے. پھر ہم توقع رکھیں بلکہ یقین رکھیں چند ایسے گناہ ہیں جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، اور یہ والدین کی نافرمانی وہ گناہ ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں. یہ قانون فطرت ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا. جس نے آج والدین کی نافرمانی کی وہ توقع رکھے کہ میرے والدین اس سے زیادہ میرے ساتھ نافرمانی، میری اولاد اس سے زیادہ نافرمانی کرے گی جو میں کر رہا ہوں. ہم نے ان بچوں کو دیکھا ہے جو والدین کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ والد ہمیں حکم تو دیں جناب. تو ان کی اولاد کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی پھر اسی طرح اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یہ قانون فطرت ہے. اللہ کا حکم ہے وبالوالدین احسانا، کہ میری عبادت کے بعد اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو اگلا حکم دیا ہے نا وہ والدین کے بارے میں دیا. وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا. احسان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ یہ کریں گے اچھا تو میں وہ کروں گا، نہیں. احسان کا مطلب ہے آپ نے اچھائی کرنی ہے، آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما چکے ہیں سورہ رحمان میں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کی اور کیا ہے. اگر تم میرے بندوں پر میرے حکم کے مطابق احسان کرو گے تو میں تم پر احسان کروں گا. جو ارحم الراحمین ہے، جو پورے کائنات کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے میں احسان کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے.